أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English, topic the Kashmiri shawl, part 4th. Dear students, I hope you are very well at home. Today I discuss with you part 4th of this lesson, namely the Kashmiri shawl. یہ پروز ہے آپ کے ٹیکسٹ میں on page number 55. The credit for starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin, popularly known as Badshah. According to Karl von Hagel, who visited Kashmir in 1836, the Sultan summoned in the 15th century a highly skilled weaver, Nagiz Beg, from Turkestan to build a loom for weaving shawls. The Mughals organized the industry. Akbar and his successors wore shawls of Kashmir. After Napoleon presented a rare shawl to Empress Josephine, shawls became a craze in France. The British were the first to develop an interest in the Kashmiris' woven goods. Both Britain and France sought to manufacture a copy Kashmir shawls, but they followed a technique more in keeping with the European tradition. The European shawls were trimmed, which weakened the shawl, and thus the beauty was marred. European women preferred Kashmiri shawls whose warp and weft were interwoven and interlocked, making their decorated sections much stronger. Also, the European shawls were woven in several pieces, which had then to be sewn together, a technique that was quite different from the one followed in Kashmir. It was only during the 19th century that Europeans learned to make a single piece of shawl. Kashmiri shawls are used as wedding gifts and form an important item in the bride's trousseau. They are worn by men of elite class over the shoulders. Kashmiri shawl industry feeds a lot of people, men and women, especially in villages in Kashmir. Even young girls and boys help their parents in embroidery work. Although people have to sit a long time to weave, they do it to earn their livelihood. Dear students, we discussed since last 2-3 days about Kashmiri shawl. پچھلے 2-3 دنوں سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کشمیری شال کے بارے میں. یہ جو شال ہے یہاں پر کشمیر میں بنایا جا رہا ہے, لیکن اس کے بہت سے اقسام ہیں. ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے کلاسوں میں. شاہتو شال بھی ہے ایک قسم, رنگ شال بھی ایک قسم ہے, اور جماور شال بھی ایک قسم ہے. لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ کشمیر شال یہ کس نے لایا اس کشمیر میں, کہاں سے آیا یہ کشمیر شال, یہ انڈسٹری کہاں سے آئی, پھر کشمیر میں آئی, کہاں سے آئی, یہ کس نے لائی یہاں کشمیر میں. The credit for starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin, popularly known as Badshah. جو یہ کشمیر شال انڈسٹری جو ہے اس کا سہرا سلطان زین العابدین کو جاتا ہے. اسی جو سلطان زین العابدین جو ہے وہ اس کو یہاں اس وقت بادشاہ کے نام سے پکارا جا رہا ہے. اس کو بادشاہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اسی نے کشمیر میں لایا ہے یہ کشمیری شال. دا کریڈٹ فار اسٹارٹنگ دا شال انڈسٹری, جو یہ شال انڈسٹری اس کشمیر میں جو شروع ہوئی ہے یہ سلطان زین العابدین نے شروع کی ہے, لیکن اس وقت اس کو کشمیر میں بادشاہ کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ اسی کو سہرا جاتا ہے, اسی کو کریڈٹ جا رہا ہے سلطان زین العابدین کو. اس نے یہاں پر شال انڈسٹری لائی ہے کشمیر میں. According to Karl von Hagel, who visited Kashmir in 1836, Karl von Hagel ایک یورپین ٹورسٹ ہے. اس نے کہا, Karl von Hagel نے کہا, اس نے کشمیر میں وزٹ کیا 1836 میں. اسے کشمیر میں وزٹ کیا ہے 1836 میں. وہ بول رہا ہے Karl von Hagel, کیا کہہ رہا ہے وہ. The Sultan summoned in the 15th century highly skilled weaver Nagiz Beg from Turkestan to build a loom for weaving shawls. اس بادشاہ نے, جو سلطان زین العابدین جو ہے وہ بادشاہ تھا اس کشمیر میں, اس نے بلایا ناگز بیگ جو ہے یہ ایک سکلڈ ویور تھا, ہنرمند تھا. اس ویونگ میں شال بنانے میں یہ ہنرمند تھا. اس نے
तुर्किस्तान से एक इन द 15th सेंचुरी 15वीं सदी में इसने एक हाईली हुनरमंद वीवर हुनरमंद जो है, जो शाल बनाने वाला जो हुनरमंद है, उसका नाम है नागिस बेग, उसको बुलाया तुर्किस्तान से। उसने समन की, समन में कॉलर बुलाना, उसने उसको बुलाया, इस नागिस बेग को बुलाया तुर्किस्तान से। किसके लिए? टू बिल्ड ए लूम, कि यहां पर आप लूम बनाइए। लूम होता है जिसका मान है खुड़ी, मैंने पहले क्लास में बनाया। इसी लूम पर इसको बनाया जा रहा है, इसी लूम पर इस शाल को बनाया जा रहा है। ये लूम है, इसी लूम पर इस शाल को बनाया जा रहा है। इस सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इस नागिस बेग को कहा है, जिसने इस जो ये वीवर था नागिस बेग, इसने सुल्तान ने उससे कहा कि आप यहाँ पर लूम बनाए, टू बिल्ड अ लूम फॉर वीविंग शाल, आप यहाँ पर लूम बनाए जिस पर यहाँ के लोग शाल बनाए, और आप उन लोगों को सिखाएं कि शाल किस तरीके से बनाना है। द मुगल्स ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। उसके बाद जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ पर ये शाल इंडस्ट्री शुरू की, उसके बाद मुगल्स ने इसको रिऑर्गेनाइज किया। मुगल्स थे यहाँ पर, जो मुगल बादशाह थे यहाँ, उन्होंने उसको और फिर फरोग दिया, फरोग दिया। उसने फिर मुगल बादशाह जो थे, उन्होंने इस इंडस्ट्री को फिर फरोग दिया, उसको आगे लिया। अकबर एंड सक्सेसर, और अकबर बादशाह जो हिंदुस्तान का जो था उस वक्त, अकबर बादशाह और उसके सक्सेसर जो थे, वो कश्मीरी शाल ज्यादा पहना करते थे। अकबर जो बादशाह था और उसके जो सक्सेसर्स थे, वो भी कश्मीरी शाल पहना करते थे उस वक्त। आफ्टर नेपोलियन प्रेसिडेंट रियर शाल टू एम्प्रेस जोसेफाइन शाल्स बिकेम ए क्रेज इन फ्रांस का जो एक आदमी था जिसका नाम है नेपोलियन ने तोहफे के तौर पर एक कश्मीरी शाल किसको दिया? मलिका को। जो फ्रांस की मलिका थी, उसको मलिका को, एम्प्रेस मलिका, उसने उस मलिका का नाम था जोसेफाइन। नेपोलियन ने तोहफे के तौर पर जोसेफाइन को एक शाल दिया, एक कश्मीरी शाल दिया तोहफे के तौर पर। शाल्स बिकेम क्रेज इन फ्रांस। उस वक्त फिर वहां पर एक क्रेज बन गया, वहां फैशन, फ्रांस में कश्मीरी शाल फैशन बन गए। जब वहां पर शादी हुआ करती थी या और कुछ जब बहुत बड़ी फंक्शन होती, वहां पर ये फैशन बन गया कि जो कश्मीरी शाल होना चाहिए, खासकर वो बड़े अमीर लोग वही लाते थे, क्योंकि इसका कीमत बहुत ही होता था। आज भी इस वक्त इसका कीमत बहुत ही है। तो वहां पर फ्रांस में ये क्रेज बन गया। क्रेज के माने फैशन है, फैशन बन गया उस वक्त कि कश्मीरी शाल लाना ही लाना जरूरी है। फ्रांस में फैशन बन गया उस वक्त। द ब्रिटिश वर द फर्स्ट टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन कश्मीरी वोवन गुड्स। ब्रिटिश वाले जो है वो पहले लोग थे यूरोपियन में, ब्रिटिश वाले जो लोग थे वो पहले यूरोपियन में इंटरेस्ट थे टू डेवलप इंटरेस्ट इन कश्मीरी वोवन गुड्स। वो कि हम कश्मीरी वोवन गुड्स, वो इसमें इंटरेस्ट थे, दिलचस्पी रखते थे कि हम यहाँ पर कश्मीरी गुड्स को, जो वोवन गुड्स है, जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, वो जो ब्रिटिश वाले उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस sought to manufacture and copy Kashmiri shawls. बोथ दोनों ममालिक, ब्रिटेन और फ्रांस भी, उन्होंने दोनों ने इसमें ये चाहत रखी कि हम कश्मीरी शाल की कॉपी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर कॉपी इसका नकल, कश्मीरी शाल का नकल हम यहाँ पर बनाएंगे। बट दे फॉलोड ए टेक्निक मोर इन कीपिंग, और उन्होंने ये वो टेक्निक, वो जो जिस तरह से कश्मीर में शाल बनाया करते थे उस वक्त, उन्होंने उसी टेक्निक को फॉलो किया, इन कीपिंग विद द यूरोपियन ट्रेडिशन के साथ साथ उन्होंने कश्मीरी शाल की कॉपी भी वहां पर बनाने की शुरुआत की। The European shawls were trimmed, which weakened the shawl, and thus the beauty was made. जो यूरोप वाले उस वक्त शाल बनाया करते थे, उस वक्त यूरोप में जब वो शाल बनाते हैं यूरोप के लोग, वो शाल आर ट्रिम्ड, वो ठीक तरह से नहीं बनाते, वो पीसेस के हिसाब से बनाते हैं। वो पहले एक टुकड़ा बनाते हैं। हम यहाँ पर समझाएंगे, ये एक टुकड़ा है, इस एक टुकड़े को बनाते हैं, ये एक पीस होता है शाल का, एक छोटा सा पीस। फिर इसी तरीके से दूसरा पीस बनाते हैं, इसमें काम करते हैं, दूसरा पीस। इसी तरीके से तीसरा पीस बनाते हैं। ये यूरोप वाले उस वक्त ये शाल बनाते हैं। इसी तरीके से पीसेस के हिसाब से बनाते हैं यूरोप वाले। फिर इन पीसों को वो सिलाई करते हैं, फिर शाल बनता है। बट दिस वाज नॉट
decorated, وہ نہیں سجتا ہے. The European shawls were trimmed, which weakened the shawl and thus the beauty was marred. اور اس کی جو یورپین شال ویری ٹرمڈ کے معنی نے لکھا ہے کاٹ کر چھوٹا کیا. یہ پہلے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس بناتے شالز کو چھوٹے چھوٹے شال کے پیس بناتے پھر ان کو سلائی کرتے ہیں. اینڈ وچ ویکنڈ دا شال اینڈ thus the beauty was marred, اور اس کو خراب کیا جا رہا ہے. اس کی جو بیوٹی ہے وہ میرڈ ہو جاتی ہے, وہ اچھی, اس شال کی جو بیوٹی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے. European women preferred Kashmiri shawls whose warp and weft were interwoven interlocked. جو یورپ کی عورتیں تھیں وہ زیادہ پریفر کرتے کشمیر شال کو, کیونکہ جو کشمیری شال کا جو وارپ اور ویپٹو ہوتا ہے, میں نے پہلی کلاس میں ڈسکس کیا ہے, جو وارپ اور ویپٹو ہوتا ہے کشمیری شال کا, وہ اندر میں انٹروون ہوتا ہے, انٹرلاکڈ کے ہوتا ہے, بالکل بند ہوا کرتے اندر میں, making their decorated sections much stronger. اور جو اس کا ڈیکوریٹڈ سیکشن ہوتا ہے, جو سجا ہوا سیکشن ہوتا ہے, وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے کشمیری شال کا. Also, the European shawls were woven in several pieces. جو یورپین شالز جو ہوتے ہیں وہ سیورل پیس میں وون ہوتے ہیں. جو میں نے یہاں پر کہا, پہلا ایک پیس کو وون کرتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, پھر دوسرے پیس کو بناتے ہیں, پھر تیسرے پیس کو بناتے ہیں, اسی طرح سے چوتھے پیس کو بناتے ہیں, پھر کرتے ہیں ان پیس کو پھر وہ سلائی کرتے ہیں. سیون مانے سلائی کرنا, پھر ان پیسوں کو وہ سلائی کرتے ہیں. The European shawls were woven in several pieces. پھر ان کو سلائی کرتے, which had then to be sewn together. پھر ان پیسز کو سلائی کرتے, اکٹھے پھر ان کو سلائی کرتے ہیں. A technique that was quite different from the one followed in Kashmir. لیکن یہ بالکل مختلف ہے. کشمیر میں ایک ہی وقت اس شال کو بناتے ہیں اور اس کو پیسز میں نہیں بناتے, بالکل یہ ڈیکوریٹڈ لگتا ہے کشمیری شال. لیکن جب اس کو پیسز میں بناتے ہیں یہ ڈیکوریٹڈ نہیں لگتا ہے یورپین شال. It was only during the 19th century that Europeans learned to make a single piece of shawl. پھر قریب 19th century تک یورپ والے جو ہے وہ اسی طریقے سے شال بناتے پیسز کے حساب سے. لیکن 19th century میں انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ کشمیری شال ایک ہی پیس میں بنایا کرتے ہیں, اس لیے ہم بھی ایک ہی پیس میں اس شال کو بنائیں گے. لیکن 9th century تک وہ پیسز میں بناتے اس شال کو. Kashmiri shawls are used as wedding gifts and form an important item in the bride's trousseau. کشمیری شالز جو ہے یہ خاص کر ویڈنگ گفٹس میں استعمال کرتے ہیں. جب شادی بیاہ ہوتے ہیں اس وقت میں کشمیری شال اہم چیز ہوتا ہے. اینڈ فارم این امپورٹنٹ آئٹم ان دی برائڈز ٹروسو. خاص کر یہ دلہن کے لیے لایا جاتا ہے, شادی کے وقت یہ دلہن کے لیے لایا جاتا ہے. ٹروسو دلہن کی شادی کے کپڑے, ٹروسو کے معنی دلہن کی شادی کے کپڑے. برائڈز دلہن کے لیے شادی کے بیوہ پر, شادی کے موقع پر برائڈز دلہن کے لیے اس شال کو لایا جاتا ہے, کشمیری شال کو. This was an important item at that time. یہ بہت ہی اہم گفٹ ہوتا ہے شادی بیاہ تقریب میں. They are worn by men of elite class over the shoulders. اور خاص کر جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کشمیری شال کو پہنا کرتے ہیں اپنے شولڈروں پر, اپنے کندھوں پر وہ رکھتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, عام انسان کی بات نہیں ہے وہ اس شال کو پہنے گا, کیونکہ جو امیر لوگ وہ اسی کو, کیونکہ اس کا جو قیمت ہوتا ہے کشمیری شال کا, جو خاص رنگ شال کا یا جو کشمیر, اس کا قریب ہزاروں سے لاکھوں تک اس کا قیمت ہوتا ہے, اس لیے یہ ایلیٹ کلاس ہی پہنتا ہے. کشمیری شال انڈسٹری فیڈز اے لاٹ آف پیپل. خاص کر جو یہ کشمیری شال جو ہے, کشمیری شال انڈسٹری جو ہے اس وقت کشمیر میں, یہ بہت سے لوگوں کو فیڈ کرتا ہے, بہت سے لوگوں کو پالتا ہے, اپنا روزگار کماتے ہیں. بہت سے لوگ اس انڈسٹری پر اپنا روزگار کماتے ہیں. مین اینڈ وومن اسپیشلی ان ولیجز ان کشمیر. خاص کر جو یہاں پر مرد ہو یا عورتیں ہو کشمیر میں, خاص کر گاؤں میں, وہ اس انڈسٹری پر اپنا روزی روٹی کماتے ہیں. Even young girls and boys help their parents in embroidery work. خاص کر جو کشمیر کے جو ینگ گرلز ہے, ینگ بوائز ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو ایمبرائڈری ورک میں مدد کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. Although people have to sit a long time to weave, حتیٰ کہ کشمیر کے لوگ جو اس شال انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ بہت وقت تک, بہت ٹائم تک وہ ویو کرتے ہیں, وہ شال بناتے ہیں. They do it to earn their livelihood. حتیٰ کہ وہ روزی روٹی کماتے ہیں اس انڈسٹری میں. شال انڈسٹری میں بہت سے لوگ اپنا روزی روٹی کماتے ہیں اور اپنے عیال کو پالتے ہیں. Dear students, I hope you can understand this last part of this lesson, part 4th, very nicely, and I hope you write down these words on your English notebook. Thanks. Tomorrow, inshallah, we will write down the exercise of this lesson. Thanks.